جمر کون تھی؟ جمر نے اپنے ہی 3 بچوں کو کیوں بیچ دیا؟ حوثے علیہ السلام نے ایک فحاشہ عورت سے نکاح کس کے کہنے پر کیا؟ حضرت حوثے علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں کیوں نہیں ملتا؟ آئیے آج اس عہد قدیم کی کہانی سے دیکھتے ہیں کہ حوثے علیہ السلام اور جمر کی کہانی میں ہم سب انسانوں کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ حوثے علیہ السلام کا ذکر توریت میں موجود ہے، اور توریت میں حضرت حوثے علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی پیشن گوئیوں کے متعلق ایک پورا باب موجود ہے۔ حوثے علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ حضرت حوثے علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دعوت تبلیغ دینا شروع کی اور ان کو وہ عہد یاد دلایا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر سے نکلتے وقت کیا تھا کہ ہم بتوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم شراب نوشی نہیں کریں گے، ہم زنا، چوری اور بدکاری کو چھوڑ دیں گے اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، مگر رفتہ رفتہ بنی اسرائیل اپنے سارے عہدوں کو بھول گئے اور انہوں نے دوبارہ بت پرستی شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں فحاشی کا دورہ عام ہو گیا، شراب نوشی عام پی جانے لگی، محافل برپا ہونے لگی اور رقص و سرور کی محفل نے بنی اسرائیل کے معاشرے میں تباہی کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حوثے علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیا۔ حضرت حوثے علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو برابر دعوت تبلیغ دینا شروع کی، مگر بنی اسرائیل نے حضرت حوثے علیہ السلام کی کسی بات کے اوپر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ حضرت حوثے علیہ السلام بنی اسرائیل کی تمام سرگرمیوں سے عاجز و بیزار ہو چکے تھے۔ قریب ہی تھا کہ وہ اللہ سے بنی اسرائیل کے لیے کسی عذاب و قہربندی کی دعا کرتے یا خود ہی نے کوئی بد دعا دے دیتے کہ خداوند کریم نے حضرت حوثے علیہ السلام کو ایک آزمائش میں مبتلا کرنے کا پیغام دے دیا اور کہا کہ جو انسان اپنی مرضی کرے اور جس مرضی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عہد شکنی کرے، مگر اللہ کو پھر بھی اپنی مخلوق اور بندوں سے پیار ہوتا ہے۔ وقت کے بادشاہ کے بیٹے کی سالگرہ تھی، محل میں جشن جاری تھا جس میں ملک کے تمام مشہور لوگ اکٹھے تھے، شراب نوشی و رقص کی محفل سجی ہوئی تھی۔ حوثے علیہ السلام کو جب اس جشن کی اطلاع ملی تو آپ اس جشن میں پہنچ گئے تاکہ لوگوں کو اس برائی کے کام سے روک سکے۔ جب وہ محل میں گئے تو آپ نے وہاں پر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کس لیے موجود ہے، جس پر اس نے حضرت حوثے علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک خدا کے تصور پر یقین رکھتا ہوں اور بنی اسرائیل کی ان تمام سرگرمیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر حوثے علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں اور کس طرح آئے ہیں، جس پر اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، بادشاہ نے شہر کی ساری جوان و خوبصورت لڑکیوں کو اپنے محل میں جمع کر لیا ہے تاکہ وہ انہیں رقص و مہمانوں کا دل بہلانے کے لیے استعمال کر سکے۔ انہی لڑکیوں میں میری بیٹی جمر بھی ہے جو ایک اب فحاشہ عورت بن چکی ہے، اور دولت، حسن اور جوانی کی چکا چوندھ نے اسے بالکل گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ یہ داستان سن کر حوثے نبی بے حد پریشان ہوئے، انہیں افسوس ہوا، انہوں نے بوڑھے شخص کو تسلی دی اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ مگر اسی رات اللہ نے حوثے نبی سے کلام کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس بوڑھے آدمی کی فحاشہ بیٹی جمر سے شادی کر لے۔ حضرت حوثے علیہ السلام کے لیے یہ بات بالکل غیر متوقع تھی، کیونکہ وہ اعلیٰ نسل کے شریف انسان تھے اور پھر پیغمبر کے عہدے پر بھی فائز تھے، مگر حضرت حوثے علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کوئی سوال بھی نہ کیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ سماج، خاندان اور دیگر لوگ کیا کہیں گے۔ ان کے نزدیک صرف یہ بات اہم تھی کہ انہیں خداوند کریم نے حکم دیا ہے۔ حوثے نبی اگلے دن جمر کے پاس گئے اور اسے شادی کی تجویز دی، جس پر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، آپ ایک شریف النس انسان ہیں، میں فحاشہ اور بدکار ہوں، شادی سے آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ مگر حوثے نبی نے کہا کہ تمہاری کسی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی پرواہ ہے، کیونکہ مجھے خداوند کریم نے یہ حکم دیا ہے، اس لیے میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ اس لیے تم مجھ سے شادی کر لو تو ہم یہ علاقہ چھوڑ کر یروشلم بیت المقدس چلے جائیں گے، اس طرح تم اس گمراہی و گناہ سے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ دونوں نے شادی کر لی اور بیت المقدس یروشلم جا کر آباد ہو گئے۔ حوثے و جمر نے یروشلم میں خوش و خرم 5 سال تک رہے۔ اس دوران ان کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔
وہاں پہ بھی حضرت حوث علیہ السلام بنی اسرائیل کو ان کی برائی اور بدکاری سے روکتے رہے اور برابر تبلیغ کا کام کرتے رہے، مگر وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ مسلسل انہیں تنگ پریشان کرتے رہے، کبھی آپ کو پاگل کرتے اور کبھی آپ کو مختلف طریقے کی اذیتیں دیتے، جس کی وجہ سے حوث نبی اکثر پریشان ہو جاتے اور غمزدہ ہوتے۔ حوث نبی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے یہ عجیب و غریب نام کیوں رکھے ہیں، تو حوث نبی نے کہا کہ میں نے ایک بیٹے کا نام رکھا ہے خدا کو دھوکہ دینا، دوسرے کا نام رکھا ہے خدا کو عہد کو توڑنے والا، کیونکہ تم لوگوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے خداوند کریم سے کیے ہوئے رشتے کو توڑ دیا، اس کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ گئے ہو اور بھول چکے ہو۔ حوث نبی کی بیوی جمر بت پرست نہ تھی، مگر ابھی بھی اس کا دل جہالت سے پاک نہ تھا۔ ایک دن کہنے لگی، آپ کے ساتھ شادی کر کے تو میری زندگی خراب ہو گئی ہے، آپ سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ نے بچوں کے نام بھی بہت عجیب و غریب رکھے ہیں، سب لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں، میں آپ کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ جمر کی ان باتوں سے حوث نبی رنجیدہ و پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جمر سے اور اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خداوند کریم سے دعا کی کہ جمر کے دل کو ہدایت کی طرف موڑ دے۔ ایک دن حوث نبی کو شہر سے باہر کسی کام سے جانا پڑا۔ آپ نے اپنی بیوی بچوں کے لیے اناج کا بندوبست کیا اور کچھ روپے جمر کے حوالے کیے، اور ساتھ ہی پڑوسیوں سے کہا کہ وہ ان کی بیوی بچوں کا خیال رکھے، وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ حوث نبی گھر سے چلے گئے تو جمر گھر کی تنہائی میں سوچنے لگی کہ وہ سامریہ میں کس قدر آزاد و خوش تھی، اس کے پاس دولت تھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے بے شمار۔ اس نے اپنی حلیے پہ نظر ڈالی اور افسوس کرنے لگی کہ میں کیا سے کیا ہو گئی ہوں، میں نے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ جمر ابھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جمر نے جا کے دروازہ کھولا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ جمر نے غور سے دیکھا تو وہ پہچان کی کہ یہ سامریہ میں اس کا چاہنے والا تھا۔ وہ سپاہی اس دن جمر کے گھر رات بھر رکا رہا۔ وہ رات بھر اسے باتیں کرتا رہا اور کہتا رہا، تمہارے جانے کے بعد سامریہ میں تم جیسی خوبصورت کوئی نہیں، تم اس پاگل شخص کے ساتھ کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ یہ ایک پاگل آدمی ہے جو سارا دن مارا مارا پھرتا ہے، بنی اسرائیل کو بد دعا دیتا ہے۔ یروشلم کے لوگ بھی اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ جمر اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے حوث نبی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جمر نے ایک اور ظالمانہ اور خود غرضانہ فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تینوں بچوں کو بیچ کر رقم حاصل کی اور اس سپاہی کے ساتھ سامریہ چلی گئی۔ حوث نبی جب واپس آئے تو ان کا گھر ویران پڑا ہوا تھا۔ گھبرا کر وہ پڑوس میں گئے تو پڑوس کی عورتوں نے جمر کی حرکتوں کے متعلق بتایا تو حوث نبی پر تو گیا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ آپ کا دل غم کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ آپ بس یہی سوچتے رہے کہ میں نے جمر کو گناہ اور زنا کاری سے نجات دلائی اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اگلے دن حوث نبی نے اپنی جمع پونجی نکالی اور اس شخص کے پاس چلے گئے جس نے ان کے بچے خریدے تھے۔ آپ نے اس آدمی کی منت سماجت کر کے اسے منہ بولی رقم ادا کی اور اپنے بچے واپس حاصل کر لیے۔ دوسری طرف جمر سامریہ میں اس سپاہی کے ساتھ اپنے ساتھ لائی ہوئی رقم سے عیش کرتی رہی، مگر 2 ماہ بعد یہ رقم ختم ہو گئی تو سپاہی نے منہ موڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جمر اب برے حالوں میں سامریہ میں ماری ماری پھرنے لگی اور بالآخر ایک یہودی کے گھر ملازم ہوگی۔ حوث نبی نے جب بچوں کو واپس حاصل کر لیا تو آپ نے بچوں کے ہمراہ سامریہ کا رخ کیا تاکہ وہ جمر کو تلاش کر سکیں۔ سامریہ پہنچ کر آپ جمر کا پتہ کرتے کرتے اس یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ یہودی نے جب یہ سارے حالات دیکھے تو جمر کے بدلے 500 چاندی کے سکے حوث نبی سے طلب کیے۔ آپ نے وہ 500 سکے اسے ادا کر دیے اور اب جمر آپ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا۔ میلے گندے کپڑوں میں ملبوس جمر نے حوث نبی کو دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے اور پاؤں میں گر گئی۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ حوث و جمر کے قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ خداوند نے حوث نبی کو اس واقعہ سے یہ محسوس کرایا کہ اگر ہمیں کوئی دھوکہ دے تو ہمیں کس طرح محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں نے اللہ
تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کر رکھا ہے، مگر ہم جب یہ عہد توڑتے ہیں تو اللہ کو برا لگتا ہے، مگر وہ پھر بھی ہم انسانوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ حوثے و جمر کی یہ بے مثال محبت کی داستان اپنے اندر بے شمار پیغامات سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک